14 دی قسم ہے یا صرف میں جو کی شاہ شکتا ودا نزاکت میں کوئی بندہ میں کو کچھی جونیا تے میرے ہی کافی دی قیمت لے رہے جہان اندر بغیر ہاتھ دے جہان اندر بغیر ہاتھ دے جہان اندر بغیر ہاتھ دے اگر خدا دا نظام چل دے کلہی تائیں دے تے غوری کیتے خاص 14 دی ہاتھ بھرائی ہے نبی کو ابتر کلہی نہ آکھیں علی دا بچڑا نبی دا پترے علی دا بچڑا مدد کرے میری ایک بندہ بولے میں راضی ہاں علی دا بچڑا نبی دا پترے اے ایسا پترے جائیں اپنی اممہ کو اپنے نانے دی پاگ پوائی ہے معافی دے کو نہیں سمجھ آئی معافی دے کو نہیں سمجھ آئی کہتا میں نے کہا جی اب روٹی میں نے کھانی نہیں تو پھر اب کیا کروں فرمایا تو ایسا کر باغ سے باہر چلا جا باہر سڑک پہ جائے گا نا لوگ گزر رہے ہوں گے کسی بندے سے پوچھ حسنین کریمین شریفین نورین نیرین امامین کا لنگر خانہ کہاں ہے لوگ گزر رہے تھے میں نے لوگوں سے پوچھا حسنین کا لنگر خانہ کہاں ہے کسی نے مجھے پتہ نہیں بتایا کئی بندوں سے پوچھا حسنین کا لنگر خانہ کہاں ہے کسی نے مجھے نہیں بتایا لنگر خانہ دائیں ہے بائیں ہے سامنے ہے جس سے پوچھا اس نے کہا آجا میں بھی وہیں جا رہا ہوں شوکت الشورا شہر آل عمران جناب شوکت رضا شوکت صاحب کو تشریف گنامن اور سرکار دا جشن جناب کو خوبصورت انداز سنیسن استقبال کرے سو نویت بلند کر کے نعرہ حیدری شہر آل عمران شوکت الشورا انیس دوران جناب شوکت رضا شوکت صاحب بسم اللہ روک بہار سے ٹھیک ہے بسم اللہ نہیں آپ کو کوئی نہیں میں تو 8 بجے کا آیا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَى آدائهم اجمعین جی رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نعوذ علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلیم 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 بعلی صلوات بلند نصیبہ دی راتے کے موقع سعید ہے نصیبہ دی راتے کے موقع سعید ہے پھر دوستو کل نبیہ دی دید ہے پھر دوستو کل نبیہ دی دید ہے مسکینی خوشی وچ فرشتے شریکن سوال نال بابا مسکینی خوشی وچ فرشتے شریکن حرامیاں دی موت ہے حلالیاں دی عید ہے یہ بزم کس قدر ہی سہانی ہے دوستو یہ بزم کس قدر ہی عزیز قیصر علی رضا اور ان سب احباب کی نوکری وقت کا بادشاہ قبول فرمائے میں پچھلے 4 سال سے یہ جشن دبئی پڑھ رہا ہوں اور پورا سال قیصر علی رضا مجھے کہتے رہے بھائی جان آپ نے ہر حال میں پڑھنا ہے میں بادشاہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ میں 20 کو گیا ہوں اپنی روٹین میں دبئی اور 22 کو صرف اس جشن کی وجہ سے واپس آ گیا اور 8 سوا 8 بجے کا میں یہاں آئے ہوا مجھے حکم تھا 11 سے 12 آپ نے پڑھنا ہے بہرحال اب جتنا پڑھ سکا میں جتنا آپ سن سکے یہ بزم کس قدر ہی سہانی ہے دوستو معروف پنجتن کی کہانی ہے دوستو بادل برس رہے ہیں تو کیا ہو گیا بھلا موسم نے بھی تو عید منانی ہے میرے ہاتھ دا مالک علی حیدری جی میں نوکر جی مرشد جی پیر چکی شاہ جی نسیم بچڑا جی 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 زندگی ہوں 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 جی میں وقت پڑھ لینا میں نوکر جو تھی بادل برس رہے ہیں
تو کیا ہو گیا بھلا؟ موسم نے بھی تو عید منانی ہے، سیلاب ٹالنے کا سلیقہ ہے بس یہی، سیلاب ٹالنے کا سلیقہ ہے بس یہی، معروف کو ہی والی ثقلین بھیج دے۔ سیلاب ٹالنے کا نا ٹائم کے نہیں مہربانی کر بابا، سیلاب ٹالنے کا سلیقہ ہے بس یہی۔ نزاکت خان ممبر تے کھڑا دا چوتھا مصرع کچھی والے کو سمجھ آ گیا، احمدی نیاد ہے ایران دے صدر دا نام، تے میں چوتھا مصرع پڑھیا سمجھ آ گیا تے بندہ نے بولیا یاسر میں قلم ہی توڑ لے سا۔ سیلاب ٹالنے کا سلیقہ ہے بس یہی، معروف کو ہی والی ثقلین بھیج دیں، یا احمدی نیاد سے جا کر کوئی کہے کچھ دن میرے امام کی نالین بھیج دیں۔ جی زندگی ہو، جی زندگی ہوئے تھے، جی زندگی ہوئے تھے، جی تو آڈیاں زندگی ہوں، بس کریے کہ پڑھیے۔ بات پڑھے ہو یا احمدی نیاد سے وقت میں 6 شوال کو کروڑ آندہ پہ گھر اپنے سرگانی بھائی نزاکت کو 14 اکتوبر میں بھائی طاہر کو پڑھنی ہے کروڑ انشاءاللہ بات جیوے تو حکم کرے سو 6 شوال بھائی نزاکت کو سرگانی میرا کوئی قصور نہیں، میں 8 بجے آیا بیٹھا ہوں۔ ہاں یا احمدی نیاد سے جا کر کوئی کہے کچھ دن میرے امام کی، ہاں سن دے ہو پڑھا، بفرا ہوا یہ آب ہے کیوں، کیا ہوا اسے؟ دنیا دے 18 ملکوں دے شعراء یاسر موجود ہیں، کل رات پرسوں دبئی تے میں مصرع پڑھے سی ڈی موجود ہے، پورا پنڈال شیعہ سنی بندے دے کھڑا تھی گئے، میں آکھے بفرا ہوا یہ آب ہے کیوں، کیا ہوا اسے؟ اپنے گناہ یاد کرو اس وبال میں۔ فضل محمدی بیٹا، ساجد بیٹا، میں فیصلہ پہ کرے نا ادا فیصلہ کرے سام، بفرا ہوا یہ آب ہے کیوں، کیا ہوا اسے؟ بارش دا میں ذمہ دار نہیں، بفرا ہوا یہ آب ہے کیوں، کیا ہوا کیا ہوا اسے؟ اپنے گناہ یاد کرو اس وبال میں، اور بی بی کے دشمنوں سے کہو معذرت کریں، حق مہر ہے بطول کا پورے جلال میں۔ دیکھو نہیں سمجھ آئی، باہر لگا مجھے حیدری دوئے ہاتھ حیدری میں نوکر مرشد، میں سیدان دی کنیز دا پوترا، میری مجال ہے۔ بفرا ہوا ظلم کی تھی علی رضا میرے تو مولا دی قسم ہے، ظلم کی تھی۔ بفرا ہوا یہ واتا دیو کچھی آندہ نہیں، ہی ڈار تو نہیں آندہ۔ بفرا ہوا یہ آب ہے کیوں، کیا ہوا اسے؟ اپنے گناہ یاد کرو اس وبال میں، اور بی بی کے دشمنوں سے کہو معذرت کریں، حق مہر ہے بطول کا پورے جلال۔ حسن دا جگتے ظہور تھی گئے، کیونکہ شاید سوڑ بات پھر آگوں، آج میری مرضی دا سنو۔ حیدری 17 ربیع الاول علامہ جعفر عباس کو پوری کال سے سنائی، اتنا پانی آئی، تو پڑھتے رہو جشن سن دے ایسا۔ میں پڑھتا رہا سا حسن دا جگتے، ہون میں بھجن نہ رہے سہی آسر، ہون بات پتہ لگ ویسی قرار والا کیڑا ہے تے فرار والا کیڑا ہے۔ ہاں ہون میں بھجن نہ رہے سہی، ہاں جی بچڑا بیٹھے ہو۔ حسن دا جگتے ظہور تھی گئے، میں کو دیکھ میں کو حسن دا جگتے ظہور تھی گئے، بہنا لی گال کرو پھرا۔ حسن دا جگتے ظہور تھی گئے، اچھا کہ بھلا چلتا پہ مولا دا واسطے کو کچھ ناک۔ حسن دا جگتے ظہور تھی گئے، مولا تیری تکلیف دور کرے۔ حسن دا
جگ تے ظہور تھی گئے اساں بھی اج عید تا منائیے حسن دا جگ تے ظہور تھی گئے کول میرے نال ہاتھ کھول حسن دا جگ تے ظہور تھی گئے اساں بھی اج عید تا منائیے ایک بندہ بولے یاسر میں کو غازی دی قسم میں راضی ویسا اے دا اوکھا مصرہ تے کچھی کھڑا شاعری دے گھر وچ کھڑا میں ایک کوٹلا حاجی شاہ تے لیا تے سرگانی تے سرکانی وستی تے بے حل سارا شاعری دا مجمع ہے حسن دا جگ تے ظہور تھی گئے اساں بھی اج عید تا منائیے جتھاں جتھاں حسن دا وجود ہے اتھاں ہی سونے دی بادشاہی ہے سلام ہے تو آکو میری طرف میں جڑے ہاتھ اٹھے میرا سلام ہی نے جتھاں جتھاں حسن دا وجود ہے جتھاں جتھاں حسن دا وجود ہے اتھاں ہی سونے دی بادشاہی ہے اصول ہے جڑا پڑھاوے پڑھن دی شے کولوں پہلے آوے یاسر ہمیشہ ہی آکھے بھئی ساری کندھی تے سارے پاسے شیر اوکھا تے اوکھا سنے ہوئے دے میں کو میرے مصرے دی قیمت رہے ہو میں کھڑا دا اصول ہے جڑا پڑھاوے پڑھن دی شے کولو پہلے آوے امام 15 دی رات آگے کتاب 23 دی رات آئی جی تو آپ کو سلام ہے اون آخری علی علیہ کو سلام ہے کہتے ہاتھ دا مالک علی چاہوے ہائے دری جی وہ پہ جی وہ پہ جی وہ پہ جی وہ پہ اصول ہے جڑا پڑھاوے پڑھن دی شے کولو پہلے آوے ایو جے موسم میں کچھ سیر تے ٹوپی شوپی رکھی اصول ہے میں بچہ کھڑا علی وارے سے اصول ہے جڑا پڑھاوے پڑھن دی شے کولوں پہلے آوے امام 15 دی رات آگے کتاب 23 دی رات آئیے امام 15 دی رات آگے کتاب 23 دی رات آئیے شیر میں پڑھوں گا تو تمہاری توجہ کو نہیں امام 15 دی رات آگے کتاب 23 میں کو دیکھی یار جے کو سمجھ نہ دیو تو سنے کتاب 23 دی رات آئیے ہے 15 رمضان دی فجر کو بطول دے گھر عجیب منظر ہے 15 رمضان دی فجر کو بطول دے گھر عجیب منظر خدا دی اکھے نبی دا گھر رے علی دا ہتھے حسن کشائیے ہائے دری حسن کشائیے جنہوں کو پتہ لگتے شیر کیا ہے کافیہ گئے ہے 15 رمضان دی فجر کو بطول دے گھر عجیب منظر خدا دی اکھے نبی دا گھر ہے علی دا ہاتھ ہے جی میں پہ نزاکت حسن کشائیے خدا دی اکھے نبی دا گھر ہے علی دا ہاتھ ہے میں سچے نہ کھنا بھئی آواز بہتر تھی ونیا تو آری توجہ میرو تھی وے ورنہ میرا شیر رہا تھی ویسی خدا دی اکھے نبی دا ہاتھ ہے نبی دا گھر ہے علی دا ہاتھ ہے حسن کشائیے کلئی تے 5 تن تے غوری کی تے حسن دا کتنا حسین جوگے بہو مہربانیاں بحیثیت ذاکر حسین میرا سلام و بندے کو جڑائی مصرے تے بولے کدئی تے 5 تن تے غوری کی تے حسن دا کتنا حسین جوگے رسول نانا امیر بابا بطول امڑی حسین بھائیے دوئے ہاتھ اچھے کر کے ہائے دری مہربانی مولا اس طرح نہیں مولا دی نوکری کریں جو پورے ملک جمالا بستہ رکھنے کدئی تے 5 تن تے غوری کی تے حسن آؤ بچڑا میں کو دیکھو بھائی ڈب مارنی ہے بیر لگا ون حسن دا کتنا حسین جوگے رسول نانا امیر بابا بطول امڑی حسین بھائیے تو آپ کو حسن دی قسم ہے میں کوئی مصرے دی قیمت دے دیو تھک گئے ہو تو میں تھیں چھوڑ کے لگا ویسا میں منت بنا نہیں آیا میرا شیر رہا تھی گیا میں کو ارمان ہی بڑا لگسی رسول حد تے جائی کھڑن حسن کو میں کو دیکھ رسول حد تے جائی کھڑن حسن کو
جبریل لتھے تو آکھے اللہ پہ آدھے سونے دی صورت دکھا. عرش تو لتھے جبریل جی جوانی مانو مہربانی ہوں آخری حد کوئی سلام میں میرا جی وہ پہ کچھی رائیوں میں آر ہونا چاہتا جی میں کھڑے ہو جی میں سن دے پہ ہو. اللہ پہ آدھے سونے دی صورت دکھا. نبی میں کپڑا ہٹائے حسن دی شکل تو چہرے تو جبرائیل دید کیتی ہے اللہ ہی دید کیتی ہے. ہن جبرائیل آکھیا کیا ہے وہ آکھیا اللہ پہ آدھے حسین جنت دے کول جوانے دا حسین جنت دے کول جوانے دا پہلا سردار تیرا پترے حسن دے رخ تو نقاب چاہتے ہی خدا دی طرف ہوئے منہ دکھائیے. جی دوئے ہاتھ جا کے بولو حیدری. تو سانجی وہ سید سلام ہے تو آگوں نانا جندے ہاتھ دا مالک علیہ بلند کر کے حیدری. حسین جنت دے کول جوانے دا جی میں نو کراں جتی واری آنکھوں میں پڑھا حسین جنت دے کول جوانے دا پہلا سردار تیرا پترے خیرو بچہ ہاں حسن دے رخ تو نقاب چاہتے ہی خدا دی طرف ہوئے منہ دکھائیے. عام مانگ کتابوں میرے کلوں میں ممبر تے کھڑا دا میں پوری دیوار شیشہ والی تھائیاں سرگانی میرے گھرے تے میں نزاکت کل پوری دیوار بیٹھا تو حکم کر ہو سکتے میں 5 رات کو لگا میں کتابہ نہ چاہوں میں کو گولی مار رہی میں 14 اکتوبر پوری دیوار بھائی تیر کولا تو کتاب مانگ تو حکم کر تو فون کر تو یاسر کو آکھی نے چکائیں کو آکھ شوکت کو آکھو حوالہ دے وے میں کتاب نہ چاہوں میں قتل کر رہی میں کو چلے شام دے دربارش یزید دے پیون الگال کی تھی حسن تے ہوں آکے حسن میری بیعت کر آر رکھ میرے سر تے قرآن. حسن جملہ نہیں آکھیا قیامت آکھیے. حسن فرما میں تیری بیعت کراں تکی میں تو ہی کو بندے دا ہاتھ سمجھ دی. ہن فضل جنہیں کو نہیں سمجھ آئی انہوں نے میں کیا کر سکتا او پچھلا حلالیوں بولے حیدری. مہربانی مہربانی فرمائدن میں تیری بیعت کراں تکی میں تو ہی کو بندے دا حق سمجھ دی. او سر چاہو بندے جنہ کو شیر سمجھ آندے جے میرے کافی دا حق بنے تو کو ماں دے دودھ دی قسمیں بلائے نہ بنے داد سنبھال رکھائے. میں تیری بیعت کراں تکی میں تو ہی کو بندے دا حق سمجھ دی. میں بشری پہ کرتے ہوئے ضرور ہاں مگر یزدان دی کلائیے. جڑے بزرگ کھڑوتن سلام ہے میرا. گرمی ہے بیر کو لگا گئی دوئے ہاتھ بلند کر کے نعرہ میں تیری بیعت کراں تکی میں میں تیری بیعت کراں تکی میں تو ہی کو بندے دا حد سمجھ دی. میں بشری پیکر دے وچ ضرور ہاں مگر اے یزدان دی کلائیے. یہ یزدان دا ہاتھ سن دے رہے کلائی آئی سنی سے مہربانی مہربانی مگر اے یزدان دی کلائیے. اگر نہیں دا خمار ہوئے نماز بھی نہیں قبول تھی دی. فتوہ ونڈو پورے ملک بے شوکت پڑ گئے. ہاں ہاں میرے نانا لے فتوہ ونڈو بے شوکت آگے اگر نہیں دا خمار ہوئے نماز بھی نہیں قبول تھی دی. شراب عشق علی عجیب ہے خدا بنائیے نبی پلائیے. حیدری شراب عشق علی عجیب ہے شراب عشق علی عجیب ہے خدا بنائیے نبی پلائیے خدا بنائیے
جو کہ شاہ میں کوئی امام حسن سرکار دا ذکر دی قسم میں کو 3 سال تھی گن 29 محرم میں پڑھ چکے ہیں. یہ 3واں سال ہے میں کو این دروازے تے پلکاں نال بہاری رہندے رہندے میں کو زندگی چ پہلی باری ڈر لگیا کھڑے بھئی میں شعر پڑھاں اے بندے نہ بولن تا میری رات کی ولنگ سی. مولا دی قسم ہے شعر میں کو والا تھے تو میں کو پڑھ چاہ نماز روزہ تا مستعارن حقیقی نیکی دا نا علی ہے. دیکھو نہیں یہی سمجھ لگا مجھے ٹھیک ہے. ہوئے کچھی کو سلام ہے تیرے سنن کو سلام ہے تیرے جوناون کو سلام ہے. جی مرشد میں پیادن نماز روزہ تا مستعارن حقیقی نیکی دا نا علی ہے. مننے نہ مننے تیری مرضی ونج مولویاں کو آگ شوکت آگے نماز روزہ تا مستعارن حقیقی نیکی دا نا علی ہے. جے کو علی دشمنی سنے دن اوہا شریعت دے وچ برائی ہے. علی دشمنی سڑے دن جے کو علی دشمنی سڑے دن اوہا شریعت دے وچ بھائی ہے پوری تسلی نال کھڑا داں پورے زور نال کھڑا داں پورے ہوش و حواس نال کھڑا داں تے حسن دے ہر دشمن کو چیلنج کر کے منبر تے کھڑا داں اگر امامت دا پاک منصب تیری خلافت تو ود نہ ہوندا اگر امامت دا پاک منصب ہائے ہائے تیری خلافت تو ود نہ ہوندا تیرے خلیفے نے خود غلامی دیا کہ تحریر کیوں لکھائی ہے. علی 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 حق میں نہ کر دوں حیدرآباد تک کندھی جھلک نظر آئی. میں صدقے پنجے سیڑھیاں میں سنے بے شک زندہ باد علی رل کے چڑھا بل پڑھا اگر امامت دا پاک منصب تیری خلافت تو ود نہ ہوندا تیرے خلیفے نے خود غلامی دیا کہ تحریر پتہ ہی پوتر روندا کھڑیا پیو کول دربار سجیا ہویا ہی تے پوتر روندا آ گیا پیو کول اگو ابا تختے بیٹھائی وہاں کہ بچڑا خیر دے میری زندگی کیوں مدر ہونی وہاں کہ ابا سارا رومنی تیری زندگی دا ہے اور جے کوئی نہیں سمجھ آئی کیوں لگائے گھروں جیسے سنن گھر بنو سہری ویلے اٹھائے زندگی ہوئی تو آرہی کوئی قصور نہیں روزہ رکھ تک ہندے ہوتے افطاری ویلے 4-5 نیدہ کٹھا کھا کندے جڑا بندہ کیا بولے وہاں کہ بچڑا میری زندگی کیوں بدر ہونی وہاں کہ ابا سارا رومنی تیری زندگی دا وہاں کہ کیا تھے وہاں کہ کیا نہیں تھیا وہاں کہ دسے تا صحیح دسے سے تا پتہ لگ سی میں تھیا کہ وہاں کہ کیا نہیں تھیا سڑک تے کھڑام بھرے بازارے علی دے پتر میں کو غلام زادہ آکھے اچھا میری کئی کتاب ہے واقعہ کہنی سی ڈی پہ بن دی ہے نا میری کتاب ہے واقعہ کہنی میرے دوستوں دی کتاب ہے میرے بھرا ہی واقعے کو منے دن بہت سارے واقعات ہیں جڑے میں بھراما دی کتاب ہے پڑھتا ہوں ہاں یہ میرے بھراما لکھے ہاں وہاں کے بچڑا ٹھیک ہے وہاں کے بھرا بازاری تو علی دے پتر میں کو کہے غلام دادا بہت بیستی تھی وہاں کہ اچھا اور ایمان اللہ سو بھائی پیو حاکم میں تختے دولت وزیر مشیر فوجین سپاہین محرر مورخین بنتا ہی میں نہیں بھی پتر کو آکے میرا بچڑا گھبرائی نہ ہونے سپاہی بھیجیں دے کوئی گال ہے سارا تختے سارے کو راجے تے حسن سا کوئی میں آکے
وہ تخت لائے پوتر دے کانتے مورا کہ ہیں بچڑا سچی بنا کے جوانیاں مانو میری اگلی نسل علی رضا بول میرے نال جنہیں کو سمجھ نہ دی پئی میرے جشن دی ہاتھ اچھے حیدری وہاں کے ہیں بچڑا واقعی انہاں فرمائے وہاں کے ہاں پا میں کو کے بھرے بازار جا کے ایک بندے سامنے نہیں کئی بندے کھڑے انہوں سامنے آکے بندہ کی میں آئی بھی جلالے چاہوے آپا وہ کاغذ قلم دوات منگوائیے پوتر دے ہاتھ رکھ کے بچہ مہربانی کرنا انہوں کو آگے جو کو تسا فرمائے نا اے لکھ دیو وہاں کے ابا طبیعت ٹھیک ہے نا انشاءاللہ خیر ہوئے وہاں کے ابا خیر ہے نا طبیعت تو ٹھیک ہے نا پہلے انہیں زمانی آکے میں لکھوا کے کھنا وہاں کہ دیکھ میں تیرا پانی نہیں تو آپ کو سمجھے نہیں آئی چلو ٹھیک ہے چلو جڑے اپڑ گئے ہو تمہاری مہربانی نہیں میں اپڑے بات کریں داد دی بھائی وہاں کہ وہ بچڑا میں تیرا پانی اے تیری منت علی دے پوتر کو آگ جو فرمائے وے لکھ دیو وہ لکھ کے دے دے وال قبر دا کوئی ڈر نہیں وال حشر دا کوئی ڈر نہیں وال معاشر دا کوئی ڈر نہیں وال بخشش دا کوئی مسئلہ نہیں وال سوال جواب دا کوئی مسئلہ نہیں وال نکی رہن دی آمد دا کوئی ڈر نہیں کوئی خوف نہیں وہاں کہ ہاں پا وہاں کہ ہاں کاغذ قلم جواب چاہ کے ٹور پہ ہر لکھ دیو جیسے ہاتھ دا مالک علی حیدری میں نوکر جو تو آدھی کیا بات ہے حیدری تو سن زندہ بات تو آدھے میں اور زندہ بات یاسر کرم میں تو عرت علی بادشاہ دیں پتران ہر بندے دے واسط نہیں ای ماحول چین سننا خوش آمد کرنا لتے لانت ہے غازی دی قسم ہے ہر بندے دا معیار ہی نہیں بھئی ای ماحول چین سن گنے یاسر میں تے کو ممبر تے آکھے بھئی میں سلام لکھتا بیٹھا شکدہ وعدہ پڑھنے واسطے اور میں کراچی ونی پڑھا تھا کہیں بولنے میرے نال ایک میں کل ہرائے گے صاحب زمین جنبت نہ جنبت گول محمد ہاں میں کلہ کھڑا رہا سا نا میں جرہ کہیں کچھ سمجھ نہیں آمنی تھا کہیں سننے میں کوں ایک کافیہ جلن دا تھے میں شکدہ وعدہ 14 دی قسم ہے یاسر میں جو کی شاہ شکدہ وعدہ نزاکت میں کوئی بندہ میں کو کچھی جونیا تے میرے ہی کافیہ دی قیمت لے رہے جہان اندر بغیر ہاتھ دے جہان اندر بغیر ہاتھ دے جہان اندر بغیر ہاتھ دے اگر خدا دا نظام چل دے کلہی تائیں دے تے غوری کیتے خاص 14 دی ہاتھ بھرائیے غوری کیتے زندگی ہوئی بیرون مولا ہی مشکل تو نجات دے بنے مولا مومنین کو سیلاب دے عذاب تو محفوظ فرمائے کدیں تائیں دے تے غوری کیتے ایک خاص 14 دی ہاتھ بھرائیے ایک لفظ جھک نوائی کیا مانے ہوں دا جھکا تھی کہ ملنا ادب کرنا آجی دا اظہار کرنا اے ہونے کوئی بزرگ آوے تو میں کو گوڑے ہاتھ لا کے ملا جھک نوائی میں پیادہ خدا دے پردے دا نامی یہ ہیں خدا دا اظہار بھی اینا تو خدا دی سی دن بشر سڑی دن علی دے پتران دی جھیک نوائیے بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی اور کچھی میرا سلام ہی اور کچھی میرا سلام ہی اور کچھی دے شریف ہوں میرا سلام ہی نے اور سلام ہی نے یاسر جی میں نوکر جی میں نوکر خدا دے پردے دا نام بھی ہیں
خدا دا اظہار بھی انہاں تو خدا ڈسیں دن بشر سڑیں دن خدا ڈسیں دن کپڑا میں خدا ڈسیں دن بشر سڑیں دن علی دے پتران دی جھیک نوائیے حسن مولا میری مدد کرے جشن تو آلے میں تو آلے نوکریں چوں سب تو جڑا چھوٹا نوکر ہے اون دی جتی دا نوکر کھڑا ممبرتے ہیں تے میں کو آپ اطرافے پہ میں کو پڑھا لکھا بندے نہیں میں راج کی روٹی کھا دی ہوں نہیں جڑا حسین دلنگر لبے خاندانی امیری ہند زاکریچ میں کوئی خاندانی رئیس نہیں ایک خاندانی چودری تے ملے کی ودن زاکریچ مگر میں خاندانی طور تے غریب آدمی ہاں میں چنگا کپڑا پاتے ہوں نہیں جڑا حسین دی نوکری لبھی تو میں کوئی دے کوئی آر ہی نہیں یہ لفظ آکھنے میں کو کوئی بیستے نہیں میرے قانونی ہوئے جب کمینے عروج پاتے ہیں اپنے ماضی کو بھول جاتے ہیں اپنا معیار ہے نا جو کیشا علی رضا اپنا معیار ہے نا ہر بندے ویرن ایمیں نہیں جب کمینے عروج پاتے ہیں اپنے ماضی کو بھول جاتے ہیں کتنے کم ظرف یہ غبارے ہیں چند پھونکوں سے بھول جاتے ہیں خدا دے پردے دے نام یہ ہیں خدا دشین دن بشر سڑین دن علی دے پتران دی جھیک نوائی حسن مولا میں توارے کو مدد پہ منگدا میں اپنے کاغذیں سب تو بڑا شیر پڑھوں تے کچھی تو توارے نوکر بیٹھن حلالی بیٹھن جشن تواری آمد دے تے میں کچھی تحفہ پیش کروں نبی کو اب تر کرہی نہ آکھیں نبی کو اب تر کرہی نہ آکھیں علی دے بچڑے نبی دے پترن نبی کو اب تر ہاتھ کو سلام ہے ای اٹھے ہاتھ کو سلام ہے میری طرف ہوں اور میرے بچڑے خدا کو نبی کو اب تر کرے ہی نہ آکھیں علی دا بچڑا نبی دا پترے علی دا بچڑا مدد کرے میری ایک بندہ بولے میں راضی ہاں علی دا بچڑا نبی دا پترے اے ایسا پترے جائے اپنی اممہ کو اپنے نانے دی پاگ پوائی ہے معافی دے کو نہیں سمجھ آئی معافی دے کو نہیں سمجھ آئی زندگی ہوئی حیدری الہیان تو سنجیبو بیرون اے بزرگ جیون میں نوکراں نبی کو اب تر کدہی نہ آکھیں علی دا بچڑا نبی دا پوتری سلام ہے تو آپ کو تواری اٹھے ہاتھ کو میرا سلام ہے کیا مناسب داد رہتی ہے تو ہمیں کو خوشی تھا یہ جڑا بندہ ان ٹائم بولے میں کو بھاندہ بہوں ہے علی دا بچڑا نبی دا پتری اور ایسا پترے جائیں اپنی اممہ کو اپنے نانے دی پاک پوائی ہے تو اپنے بالاں کو ٹردے ویلے اے مال دولت زمین نہ دے بندے آدھے تھے میں ٹردے ویلے بنگلہ چھوڑ گئے اولاد واسطے فلانا بندہ بینک بیلنس چھوڑ گئے 10 گڈیاں چھوڑ گئے 2D کار چھوڑ گئے پراڈو چھوڑ گئے شوکت کھڑا دے ونے دا پہ اپنا آپ ہی تے اپنے بالاں کوئی میرے مشورہی تو اپنے بالاں کو ٹردے ویلے تو اپنے بالاں کو ٹردے ویلے اے مال دولت زمین نہ دے ولا پڑھائی من ازا سکھائی من اے تیری سب تو بڑی چنگائی ہے اور سلام ہے کچھی دنوں حیدری علی ویلا پڑھائی من مرضیاں لے حاضر جناب نوکر کیا تھا نہ کھڑا ویلا پڑھائی من ازا سکھائی من تو اپنے بالاں کو ڈردے ویلے اے مال دولت زمین نہ دے ویلا پڑھائی ون ازا سکھائی ون اے تیری سب تو وڈی چنگائی ہے حسن دی بسم اللہ حیدرآباد تو سب بدلان دا موسم ہے جناب عباس شیر پڑھا ہے پھر گرجتا نہیں چپ چاپ گزاراتا ہے یہ شبکت فرائے پیار بھی بسم اللہ بسم اللہ یعنی ایک جشن بھی آنے کر میں دا
ہندے سنو ہے اچھا ٹھیک ہے بلا پڑھائی من ازا سکھائی من بلا پڑھائی من ازا سکھائی من اے تیری سب تو وڈی بھلائی ہے سب تو وڈی چنگائی ہے حسن دی جتی دے پاک تلوے دی دھوڑ دا موجزہ ہے شوکت حسن دی جتی دے پاک تلوے دی دھوڑ دا موجزہ ہے شوکت زمانہ جو کچھ ودا بناوے میرے قلم دی ایہا کمائیے بچپن میں ایک شیخ سے کہنے لگے حسن بچپن میں ایک شیخ سے 6 شوال دی ادھار کر تیرا حکم ادھار ہے 14 اکتوبر 6 شوال جے تھا کہ موضوع مولا باس نہیں آج ناراض نہیں تھی منا میں کو ساری رات فجر دی حسن سرکار پڑھائی ون تو میں دے کو سنائی ونا بچپن میں ایک شیخ سے کہنے لگے حسن اوقات کی بساط کا محور تلاش کر کدھے لگے گئے ہو حیدری سر میں دیکھو آکے میں اردو پڑھنا سرائے کی تاں کہ تو اردو پڑھے سن دن تو بات میں نے مصرہ محور رہا تھی کہ بچپن میں ایک شیخ سے کہنے لگے حسن بچپن میں ایک شیخ سے کہنے لگے حسن اوقات کی بساط کا محور تلاش کر نیچے اتر یہ ممبر نفس رسول ہے باپ کا تو باپ کا ممبر تلاش دوئے ہاتھ آگے ہر ہونے والی اچھا میں آگے بہن ذاکر ہون گے ماشاءاللہ یہ میں کہنا ٹائم لگ دے میں تر آگے ماشاءاللہ قبلہ روزے سمیت عید ہے نا واہ واہ ہے باپ کا تو باپ کا ممبر تلاش کر ہے باپ کا تو باپ کا ممبر تلاش کر میری گھڑی دے مطابق 44 منٹ بڑھ دن اپنی گھڑی دے حساب نال میں 44 منٹ پڑھ چکے ہیں ممبر تے کھڑا دا 44 منٹ دا پڑھیا تول کے ایک پاس رکھی ایک جملہ مگر نفیس آدمی واسطے جے کو شعر دا پتہ لگ دا جے کو پتہ ہے شاعری ذاکری ہے کیا اون دے واسطے جیڑا بندہ یہ کا بیٹھائی ممبر تے وہاں کہ حسن ہمیں تم سے یہ توقع نہیں تھی علی کلال نے فرمایا مگر ہمیں تم سے یہی توقع تھی ایک کوئی بندہ جے کو ذاکری سمجھ آندی ہوگا ہاتھ اچھے حیدری جی بچڑا راضی رامی حیدری اچھا چلو جین دے رہو میں نوکر ہوں سر بڑی مہربانی پر میں نے آپ جی 2 ممبر لگے ہاں وجہ یہی ہے سرکار نے اٹھایا وجہ ہی یہی ہے جب ظاہراً علی ممبر پہ آیا نا اب آپ نے مجھے چھیڑ دیا میں ان کیسٹ تو نہیں پڑھتا کھڑا نا میں کو تو یعنی بھئی ہاں میرے اندر ایک کمپیوٹر فیٹ ہے جب ظاہراً علی ممبر پہ آئے نا ایک بندہ آیا یا علی تخت مبارک علی چوپ دوسرا آیا یا علی تخت مبارک علی نہیں بولے تیسرا آیا یا علی تخت مبارک علی کے چہرے پہ جلال آنا شروع ہو گیا چوتھا بندہ آیا یا علی تخت مبارک ساسا بن سوہان نوکر علی کا اٹھا اس نے آنے والی کی کلائی پکڑ لی اس نے کہا کیا مذاق ہے صبح سے جو بندہ آتا ہے تخت مبارک کیوں انہوں نے کہا یار مبارک نہ دے دیکھتا نہیں علی تخت پہ اس نے کہا پھر مبارک کیوں دے رہے ہو بقائے دین کی مسنت پہ اللہ کا ولی آیا حقیقی وارث ممبر محمد کا وسیع آیا اور علی کو کیا مبارک دے رہے ہو تخت ملنے کی مبارک تخت کو دو نہ کہ آج اس پہ علی
ہوا کہ حسن مجھے آپ سے یہ توقع نہیں تھی. ہاتھ تک کھولے ہیں بچڑا. دیکھو آپ 3 سال تھی کہ میں کو نوکری کرنے دیا. میں زندگی پہلی بار یہ مستقل مزاج بندہ جی 55 منٹ ہاتھ نہیں سی کھولے. استقلال ہے نا ہی. ہاں وہ کہ حسن مجھے آپ سے یہ توقع نہیں تھی. علی گلال نے کہا مجھے تم سے یہی توقع تھی. اس نے کہا حسن سوچا تو ہوتا میں کیا ہوں, میں کوئی عام آدمی ہوں, میرے رشتے کیا ہیں محمد سے, میری قرابت کیا ہے محمد سے. حیدری میرے رشتے کیا ہیں محمد سے. حسن نے کہا خاموش رشتوں کی بات نہ کر, دینے والا محترم نہیں ہوتا, دینے والا محترم نہیں ہوتا, لینے والا محترم ہوتا ہے. اس نے کہا حسن یہ تو سوچا ہوتا میں کون ہوں, میں اللہ کے رسول کی سواری ہوں. ہاں میں ایک مشکل رات میں تمہارے نانا کو شانوں پہ بٹھا کے لے گیا, یہ کوئی چھوٹی بات ہے, میں سواری ہوں رسول کی. جلال آ گیا حسن کو. فرماتے اچھا میں رسالت کی شبی ابن علی دین کا وقار, میں رسالت کی شبی جو کہ شاہ میں کوئی امام حسین ذکر دی قسم ہے. میں پچھلے سال ایہو گال جشن تے انچولی کراچی کی تھی, آج تے میں کو نشہ ہوں داد دا. حسن فرماتے میں رسالت کی شبی ابن علی دین کا وقار ہے, میرے دم سے گلستان شریعت میں بہار. فیصلہ کرنے سے پہلے فاصلہ تو دیکھ لے, تو محمد کی سواری میں محمد کا. ایک بج گئی ہے. ہاں ہاں جی بجرا فیصلہ کرنے سے پہلے فاصلہ تو دیکھ لو. کوئی زندگی ہوں تو محمد کی سواری. ایک گل بھائی کرنا, روایت کرتا ہے شام سے آیا ہوا ایک بندہ کہتا ہے میں رزق کی تلاش میں کوفہ آ گیا, 4 پیسے جیب میں ڈال کے تلاش رزق میں کوفہ آ گیا. ایک انہیں بھی گل نہیں, بندے ہی تو سعودی عرب لگے ہوئے دن رزق کی تلاش کوئی اوکھی تے مشکل نہ سمجھ آنا گل نہیں. ہاں رزق کی تلاش کرنا مذہب عبادت ہے, رزق حلال دی تلاش بھی عبادت ہے. یہ کہتا میں کوفہ آ گیا, جو 4 پیسے جیب میں ڈال کے لے آیا تھا وہ ختم ہو گئے. میں نے اپنے اندر فیصلہ کیا اس سے پہلے کہ پردیس میں موت آ جائے میں پیدل گھر نکل جاتا ہوں. یہ کہتا میں کوفہ سے شام جانے والی سڑک پہ جا رہا تھا, راستے میں ایک باغ آ گیا. میں نے اپنے آپ میں سوچا اس باغ میں کوئی مالک, کوئی منتظم, کوئی بستان کا مالی, کوئی کارندہ, کوئی کام کرنے والا, کوئی دیکھ بھال کرنے والا, کوئی دھیان رکھنے والا کوئی تو ہوگا. اس سے جا کے روٹی مانگتا ہوں. روٹی مل گئی تو ٹھیک, نہ ملی تو کھجوریں باغ لوں گا, پیٹ بھر کے کھجوریں کھا کے گزارا کر لوں گا. عرب ویسے ہی کھجوریں بڑے شوق سے کھاتے تھے, باغ کا باغ کھا جاتے تھے. ادا ممبر تے کھڑا تھا تمہاری پورے مجمع کو شوکت رضا دا سلام. ایڈا اوکھا جملہ تیری وریدات. ماں کہ عرب کھجور, جی میں نوکر تیرا, عرب کھجوریں شوق سے کھاتے تھے, باغ کا باغ کھا جاتے تھے چاہے جس کا بھی ہو. ہاں ہاں وہ کہتا ہے میں باغ میں داخل ہوا, میری ایک قرآن بدن بوڑھے پہ نگاہیں پڑی. کیا کہنے اس بندے کے, کیا کہنے جو قرآن بدن پہ بولا ہے. میری ایک قرآن بدن بوڑھے پہ نگاہیں پڑی. کہتا میں نے ایک آیت سیرت سورت کو دیکھا. واہ واہ, اے حد سلامت رانی انشاءاللہ, کیسا پرفیکٹ بولے ہو. توڑی کیا بات, ایک آیت سیرت سورت کو دیکھا, ایسی کشش تھی میں دیکھتا ہی رہ گیا. کچھ نہیں تھیا, پانی ہے, کچھ نہیں تھیا. ہاں میں
دیکھتا ہی رہ گیا. پانی ہے کچھ نہیں. میں کو دیکھنا, ہاں میرا جملہ آیا تھی ویسی. کہتا ہے میں چلتا ہوں ان کے قریب پہنچا, میں نے انہیں سلام کیا, انہوں نے مجھے جواب دیا. میں نے ارادہ کیا کہ ان سے روٹی مانگوں. اس سے پہلے کہ میں بولتا میرے لب ہلتے, انہوں نے مجھے دیکھا اور مسکرا کے فرمایا بھوک لگی. سلام ہی بزرگا, تیری مسکراہٹ کوئی سلام ہے, تمہاری مسکراہٹ کوئی سلام ہے. ہاں انہوں نے فرمایا بھوک لگی ہے. کہتا میں نے کہا جی بھوک لگی ہے. فرمایا وہ سامنے درخت کے نیچے ایک رومال ہے, اس میں روٹی ہے, کھا سکتا ہے تو کھا لے. ہو جملہ میں والا کھڑے 55 منٹ تھی کہ 5 منٹ میں بھی پڑھنے تو جملہ ہی ہو میں والا کھڑے. میں سمجھا نہیں سکیا, میں چونکہ شاید جلدی چ پڑھ گیا, میں نہیں سمجھا سکا. میرا محترم سمجھ گیا, میں نہیں سمجھا سکیا. انہوں نے کہا کھا سکتا ہے تو کھا لے. یہ کہتا ہے میں درخت کی طرف جاگ ہی رہا تھا اور سوچ بھی رہا تھا یہ بزرگ نے کیا کہہ دیا, مجھے بھوک اتنی ہے میں پورا باغ کھا جاؤں. بزرگ فرماتے ہیں کھا سکتا ہے تو کھا لے. بہرحال کہتا ہے میں رومال کے قریب پہنچا, میں نے درخت کے نیچے سے رومال اٹھایا, اسے کھولا, اس میں جو کی سوکھی روٹی. میں جوان آدمی, میں نے پہلے ہاتھوں سے زور لگایا, نہیں ٹوٹی, پھر گھٹنوں سے زور لگایا, نہیں ٹوٹی. کہتا ہے میں نے روٹی واپس رومال میں باندھ کے رومال درخت کی اوٹ میں رکھ دیا اور اپنے آپ میں فیصلہ کیا اب میں اس بوڑھے کو تکلیف نہیں دیتا, میں اسے یہ کہتا نہیں کہ میں نہیں کھا سکا, جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے مجھے دے دیا. ایک کلاس ہے نزاکت, ایک معیار ہے نزاکت ذاکری سنن دا. اب میں اس بوڑھے کو تکلیف نہیں دیتا, میں اس سے کہتا نہیں کہ میں نہیں کھا سکا, جو کچھ اس بوڑھے کے پاس تھا اسے مجھے دے دیا. اب اگر میں کہوں کہ میں نہیں کھا سکا, شاید بزرگ کو تکلیف ہو, ذہنی طور پہ وہ دکھی ہو جائیں, بری بات ہے. اپنے محسن کو دکھ دینا کوئی اچھی بات نہیں ہے. محسن کو دکھ دینا زندگی ہوگی بچوں, کوئی اچھی بات نہیں. جو کچھ ان کے پاس تھا انہوں نے مجھے دے دیا, بس میں شکریہ ادا کر کے چلا جاتا ہوں. یہ کہتا ہے میں نے رومال ایک سائڈ پہ رکھا, بزرگ کدال سے زمین کھود رہے تھے, ساتھ ساتھ کچھ بول بھی رہے تھے, ایسے لگ رہا تھا جیسے زمین میں لفظوں کا اناج ڈال رہے ہیں. زندگی ہوگی جڑا بندہ یہ رنگے سنے میں کو بھاندا بہوں گا. اب وہ تراب ہے نا, تراب میں بیج تو ڈالنا ہے نا. زمین میں لفظوں کا اناج ڈال رہے تھے. کہتے میں ان کے قریب گئے, میں نے کہا بزرگوار محترم بہت شکریہ. یہ کہہ کے میں جانے کے لیے مڑا, ابھی میں بس ایسے مڑا ہی تھا, یہ پیچھے سے ان کی آواز آئی روٹی نہیں ٹوٹتی. روٹی ہاتھ کھولتا صحیح بول نہیں تھا, میں تراغے تو چھوڑا سی, بات پتہ لگ سی رات لنگ دی کی میں. جو کہ جب میں ایک سلام ہے ایک شعر آکھے آئی, حیدرآباد آفتاب دکن دے گھر, انڈیا سرکار آفتاب دکن دے گھر, حیدرآباد دکن پڑھے ہم سلام دے ایک شعر آئی. مولا دی قسم میں کوئی داد ہی نہیں بھول دی, میں بس سلام تھی گیا تو بے ساختہ میرے منہ چو نکل گیا. ہاں علی کے بغض میں 2 لعنتیں اکٹھی ہیں, علی کا بغض بھی اعمال کی مشقت بھی. کھڑا رہو ساری رات. ہاں مشقت اعمال ہے نا. چلو کوئی گال تو حیدرآباد دی سنائے. زندگی ہوئی. ہاں کہتا میں نے انہیں سلام کیا, سلام کر کے کہا جی شکریہ. انہوں نے فرمایا روٹی نہیں ٹوٹتی. کہتا میں نے پھر اپنے اندر راستہ نکالا, کسی طرح اس بزرگ کو دکھ سے بچاؤں. میں نے کہا جی وہ روٹی کا کوئی مسئلہ نہیں, روٹی تو ٹھیک ہے, دراصل میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں نا, تو وہ توانائی ختم ہو گئی ہے جسم میں, زور نہیں میں لگا سکا روٹی توڑنے کے لیے, ورنہ روٹی تو ٹھیک ہے, بس میرے جسم میں.
تو میں نے کہا جی وہ روٹی کا مسئلہ نہیں، روٹی تو ٹھیک ہے، بس میرے جسم میں توانائی نہیں، کئی دنوں سے بھوکا ہوں نا تو اس لیے روٹی نہیں ٹوٹی، روٹی نہیں ٹوٹی۔ امام حسین سرکار دے ذکر دی قسم انہیں، وہ بندہ اپنے آپ کو ملامت کرے، اپنے آپ تے گلا کرے، جڑا بندہ جملے تے نہ بولے اپنے آپ کو آکھے یار تو کیوں لگائی جے شدے جڑے جملے تے نہ بول سکے۔ کہتے ہیں بزرگوں نے مسکرا کے فرمایا مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے تو یہ روٹی کھا نہیں سکتا، یہ بطول ہاتھ کی پکی ہوئی ہے۔ قربان بنیا کچھی تیرے معیار تو قربان کچھی حیدری۔ آخری 2.5 منٹ میں پڑھنے بس، راضی رویا ویرون، راضی رامی بھائی کیسر برا راضی رامی۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے تو یہ روٹی کھا نہیں سکتا، یہ بطول ہاتھ کی پکی ہوئی ہے۔ کہتے میں نے ہاتھ باندھ کے میں نے کہا جی مجھے بات سمجھ تو نہیں آئی، لیکن پھر بھی مجھے اجازت۔ میں جانا 2 قدم 4 قدم میں نکل گیا، پیچھے سے آواز آئی بھوکا جا رہا ہے۔ میں نے کہا جی اب روٹی ہے وہ جو میں نے کھانی نہیں، اور کچھ ہے نہیں تو بھوکا جاؤں گا۔ فرمایا ہمارے پاس آ کے کوئی بھوکا رہتا تو نہیں؟ ہائے ہائے ہائے، جنہاں دے عقیدے ہیں نو بولو حیدری۔ ہمارے پاس آ کے کوئی نہیں، لطف تاندہ پہ سحری دا ٹائم بنے آیا ہے۔ ہاں ہمارے پاس آ کے کوئی بھوکا رہتا نہیں۔ کہتا میں نے کہا جی اب روٹی میں نے کھانی نہیں تو پھر اب کیا کروں؟ فرمایا تو ایسا کر باغ سے باہر چلا جا، باہر سڑک پہ جائے گا نا لوگ گزر رہے ہوں گے، کسی بندے سے پوچھ حسنین کریمین شریفین نورین نیرین امامین کا لنگر خانہ کہاں ہے؟ سلام انہیں کسی سے پوچھ۔ کہتا میں باہر سڑک پہ آ گیا، لوگ گزر رہے تھے، میں نے لوگوں سے پوچھا حسنین کا لنگر خانہ کہاں ہے؟ کسی نے مجھے پتہ نہیں بتایا۔ بندے کو راہ پوچھتے رہتے نا، میں ہوں پوچھے ہی موڑ تو پوچھے مجھے آدھا بات کتنا ہے، جڑی جگہ نہیں ڈٹھی راہ تو بندہ پوچھتے نا، بندے جو سیندے رہ گئے تھے اگلا سامنا موڑ منسو بالکل روڈ دے ہوتے چراغاں تھے پھر اتھا جشن تھی دا پہ، ٹھیک ہے نا، پتہ ہے نا۔ کہتا ہے میں نے کئی بندوں سے پوچھا حسنین کا لنگر خانہ کہاں ہے، کسی نے مجھے نہیں بتایا لنگر خانہ دائیں ہے بائیں ہے سامنے ہے۔ جس سے پوچھا اس نے کہا آجا میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ زندگی ہوگی جنت نہیں لگتی بھائی، ہے نزاکت جی وہ پھر تواری کیا بات ہے، توارے پہنچن دی کیا بات ہے۔ زندگی ہوگی میرا بچڑا، جوانی ہوگی میرا بچڑا، حلالی بندے رل کے بولو حیدری۔ ان کا آجا، کسی نے راستہ نہیں بتایا، سب نے کہا آجا میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ کہتا میں لنگر خانے پہنچ گیا، 2.5 منٹ بھی میں پڑھنے بس توجہ کرو تو گل مک گئی۔ زندگی باقی وقت کدی موقع بنیا 6 شوال 14 اکتوبر بار کھڑا دا آسان سارا ڈی تھی راساں جی میں حکم کرے سو میں یاسر نال وعدہ کی تھی وینا مولا عباس علیہ السلام جت یاسر حکم کرے سی اتھا سنے ممبر تے وعدہ ہاں آجا میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ کہتا میں لنگر خانے پہنچ گیا، اوکھا جملہ آتا ہے کچھی واسطے اوکھا نہیں جس میں یار تو سنتے بیٹھے ہو۔ کہتا ہے مجھ سے کھلانے والے نہیں گنے گئے۔ ہاں نسیم شاباش میرے بچڑے، جوانیاں مانو، شاباش ہو آخری جڑا ہاتھ اٹھے تے کو سلام، تیری عزت علی ماں کو سلام۔ بنڈل آف تھینکس بیٹا، بہت شکریہ بیٹا۔ کہتا ہے مجھ سے کھانے والے نہ زندگی ہوگی بچڑا، کھلانے والے نہیں گنے گئے۔ کہتے ایک مناسب جگہ تلاش کر کے میں وہاں بیٹھ گیا، میں نے دیکھا لوگ دال روٹی کھا رہے تھے، 1-2 پلیٹوں پہ نظر پڑی لوگ دال روٹی کھا رہے تھے۔ کہتے جب روٹی کا یقین ہو گیا نا میرے اندر کا بھوکا انسان جاگ پڑا، میرے اندر سے خواہش ابھری، اتنے دنوں بعد روٹی مل رہی ہے کاش کوئی گوشت مل جاتا۔ اندر کا بھوکا انسان۔ اچھا کچھے آلے تو سا ایک نا بہن سنے ہو سی مولانا کو 1000 سال زندگی دے وے تے شفا دے وے بابا ریاض حسین شاہ صاحب کے بلا فرتو وال بہن بڑا نا ہے داخلی دنیا دا۔ اثر میں پنڈی پہ پڑھا تو میں یہ ہوا کیا پہ پڑھا
باوی میرے پیچھے بیٹھا چلا میں آخر بھائی وہاں کیا گوشت لپ ہو گیا باوی میرے کو پیچھوں آجتی ہے شوکت فقیر بھی ذاکر سی ذاکر اکثر آتے نا میں تال نہیں کھامنی میں کو ذرا تکلیف ہے فقیر بھی ذاکر سی میں نوکر ہاتھ اچھا بعد بڑے ہو سی ٹھیک ہے بھائی جان پہلے ذاکر نہیں بعد بن گئے زندگی ہونے مولا بستہ رکھنے یہ بھی جشن دا حصہ ہے جڑا جی نہ مسکرایا ہوں دا نصیب ستے میں ہاں اس کے کہتا ہے میرے اندر سے خواہش اٹھ رہی کاش گوشت ہوتا اتنے دیر میں جو لنگر بانٹ رہا تھا اس نے میرے سامنے دال رکھ دی روٹی رکھ دی کہتا ہے میں نے ہاتھ بڑھایا کھانے کے لیے کہ اچانک ایک خوبصورت آواز میرے کانوں سے ٹکرائی نہیں اسے دال نہیں دینی اس کے لیے گوشت بنوا کے رکھا ہوا ممبر حسین پہ شوکت رضا کہہ رہا ہے کوئی بندہ لے آ جس کے ہاتھ میں میزان ہو میزان سماعت اپنے ہاتھ میں رکھے میرا 1 گھنٹہ 5 منٹ کا پڑا ہوا ایک پلڑے میں رکھ ایک جملہ ایک پلڑے میں رکھ برابر ہو اور تو نہ بولے تو میرا مجرم ہے برابر نہ ہو کوئی داد نہیں کہتا ہے آواز اتنی حسین اور خوبصورت تھی آواز والے کو دیکھنے کے لیے میں نے سر اٹھایا میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی میں حیران ہو گیا یہ باغ والا بوڑھا جوان کیسے ہو گیا زندگی میں ہم نے میرے بچڑ جیو جوانیاں مانو مولا تاثیر نے ہم نے یہ ہاتھ سلامت رہی میرا بچڑا یہ باغ والا بوڑھا جوان کیسے ہو گیا کہتا ہے میں نے دیکھا اور میں دیکھتا رہ گیا کہتے ہیں اچانک ان کی آواز کی وجہ سے میں حصار حسن سے نکلا حصار حسن سے نکلا جب ان کی دوسری آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی گوشت لے آؤ مجھے پتا تھا ایک نوکر ہے سارا جس کا گوشت کھانے پہ دل ہے 3 دال کا ہے مگر میں نے اس کے لیے علیحدہ سے گوشت بنوا کے رکھا کہتا ہے گوشت بھی آ گیا دال بھی آ گئی روٹی بھی آ گئی کھانے کو جی پہ تحاشا چاہا ہاتھ میں نے آگے بڑھایا اور مجھے باغ والا بوڑھا یاد آ گیا قبر تئی میرا جملہ کچھی آلیا ہوں قبر تئی میرا جملہ یاد رکھا ہے بھوکا ہونا اور ہے بے ضمیر ہونا ہائے ہائے تھوڑی بڑی زندگی ہو تھوڑی کیا بات کہتا ہے مجھے باغ والا بوڑھا یاد آ گیا میں نے سوچا یہ تو جرم ہے میں کھاؤں اور وہ بوڑھا نہ کھائے وہ بزرگ نہ کھائے وہ قرآن بدن نہ کھائے وہ سیرت صورت نہ کھائے جس نے مجھے یہاں بھیجا ہے ایک نوالا کھاتا ہوں ایک اس کے لیے رکھتا ہوں جتنے کھاؤں گا اتنے لے جاؤں گا کہتا ہے 5واں نوالا میں کھا رہا تھا رکھ رہا تھا وہ شہزادہ پھر تشریف لے آیا مک گئی میری گل آخری جملہ آج دی نوکری دا میرے تراضی رویا کہتا ہے 5واں نوالا میں توڑ رہا تھا وہ حسین شہزادہ پھر آ گیا فرمایا یہ کیا کر رہا ہے اتنا کھا سکتا ہے کھا لے اتنا لے جانا چاہتا ہے لے جا شام لے جانا ہے تو میں اونٹ منگوا دیتا ہوں شام لے جانا ہے تو میں اونٹ منگوا دیتا ہوں کہتا میں قدموں پہ گرا میں نے کہا شہزادے محسوس نہ کیجئے گا میں اپنے لیے نہیں رکھ رہا وہ سامنے ایک باغ ہے اس میں ایک بوڑھا مالی ہے کیا کمال بزرگ ہے کیا کریم صورت ہے کیا رحیم مزاج ہے کیا صورت سیرت ہے کیا قرآن بدن بزرگ ہے کیا کمال کریم ہے میں نے اس سے روٹی مانگی ہے اس نے آپ کے دسترخوان کا پتہ بتایا وہ بوڑھا مالی ہے اس کے بعد جو کی سوکھی روٹی ہے میں نے بڑی کوشش کی ہے مجھ سے نہیں ٹوٹی وہ بوڑھا ہے کیسے توڑے گا کیسے کھائے گا یہ میں اس کے لیے لے جا رہا ہوں کہتے ہیں اس کا نام آیا مالی کا اس اچانک جوان کے چہرے کا رنگ بدل گیا چہرے پہ سرخی آ گئی آنکھوں میں پانی آ گیا فرمایا تو اس بوڑھے مالی کو جانتا ہے وہ کون ہے کہتا جی میری زندگی میں پہلی ملاقات ہے مجھے نہیں پتا وہ کون ہے فرمایا پھر مجھ سے سن چلتا ہے تو عالم کو چلاتا ہے وہ مالی
علی چلتا ہے تو عالم کو چلاتا ہے وہ مالی، بھوکا ہے مگر بھوک مٹاتا. شاباش شاباش میرے بچوں، شاباش میرے بچوں، پڑھے لکھے بچوں، شاباش. چلتا ہے تو عالم کو چلاتا ہے وہ مالی، بھوکا ہے مگر بھوک مٹاتا ہے وہ مالی، کھاتا نہیں دنیا کو کھلاتا ہے وہ مالی، دیتا ہے تو لگتا ہے کہ داتا ہے وہ مالی. آخری شعر تو نوکری مک گئی، دیتا ہے تو لگتا ہے کہ داتا ہے وہ مالی. فرمائے یاد رکھ احسان کی عادت اسی پیکر سے چلی ہے، یہ رزق ہے اس کا میں حسن ہوں. بولو سخی لال کلندر. یا رب محمد والے محمد ارحم علیہ والینا بے حق کے تمل حسین. میرا اللہ بانیان کی حاجات پوری فرما، حاضرین کی حاجات پوری فرما، مومنوں مومنات کی حاجات پوری فرما. دونوں بیمار ہیں، بھائی بانی یہ مجلس بانی یہ جشن ہے، کہہ رہے میرے والدین دونوں بیمار ہیں. میرا اللہ بادشاہ حسن کے جشن کا صدقہ دونوں کو شفا کامل عطا فرمائے. بھائی علی رضا دیگر وہ احباب، بھائی یاسر، بھائی نزاکت، جس کی جو دعا میرے ذمہ ہے. بچہ تکلیف نہ لے، دعا مانگے جی بچہ تکلیف نہ، بچہ ان بزرگوں کا تکلیف سے ہے. بھائی حمید کے ہاں اولاد نہیں ہے، دعا کرو کہ مالک شفا کلی عطا فرمائے. حاجی اختر کو مالک اولاد نرینہ عطا فرمائے. 14 اکتوبر و مقام دربار شاہ حسین جشن ہے، جس میں شوکت و شوکت کے علاوہ ملک بھر کے ذاکرین خطاب فرمائیں گے. اگلے سال کا کوئی پتہ نہیں، او میں نیاز گن کرے سے سام. میرا اللہ اس جشن کا صدقہ بانیان کی حاجات پوری فرما. میرے اللہ سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے نجات دے. مرشد زادہ کلے سید نے اپنی پوری بستی تے ہاتھ چاہ کے دعا کرے سو مالک آئی دی رات دا صدقہ جتی مومن بے اولادن سیدہ سمیت سب کو اولاد نرین عطا فرما. میرے اللہ عزیز اشفاق در جیو، میر عباس حسین تالپور، جاوید خان اشفاق در جیو، اور باقی جتی بچے بے اولادن سارے کو اولاد نرین عطا فرما. اعلان کر کے ویسو، سارے اعلان کر کے ویسو، سارے اعلان کر کے اچھا زندگی باقی اگلے سال دیں جیتے رہے اسے تا میں نوکری لے انشاءاللہ بشرط زندگی ضرور پڑھسوں. علامہ غضنفری سارے کل پڑھ گئے جی میں جی زندگی رہی تا ضرور حاضری دے ساں بشرط زندگی اگلے سال جیتے جی سو نوکری کرے سوں جڑے ہاتھ بلندن. میرا اللہ سخی حسن حسین دے ہتھاں دا واسطہ ہی انہیں چو کوئی خالی نہ ولے مل کے آمین رکھے. میرا اللہ ہی ذکر دا صدقہ اسا گنہگاریں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرما. ربنا